أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر طرح کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنو آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق دعا سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، یعنی بہت سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو قبول کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس تم میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اگر بندوں کو سوال کرنا ہے، اگر بندوں کو کچھ مانگنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگے. اللہ ایسا ہے جو ہر ایک چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اور ہر ایک کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے محتاج ہو.
واللہ والغنی الحمید، اللہ رب العالمین تو مالدار ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کو تمہیں پکارنا پڑے گا، اللہ کے سامنے تمہیں رونا پڑے گا، تمہیں گڑ گڑانا پڑے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کو پکارنا پڑے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین ہماری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ اگر بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، اس کو اس چیز سے ضرور نواز دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل العبادت دعا، یعنی سب سے افضل دعا جو ہے وہ عبادت، یعنی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، روح ہوا کرتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کے ارکان میں سے وقوف عرفہ ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس نے حج کر لیا، اسی طریقے سے یہ دعائیں جو ہوا کرتی ہیں، یعنی دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی، یعنی اس کو جو کہتے ہیں گودا ہے عبادت کا، یعنی اس لیے ہر عبادت میں دعا شامل ہے۔ ہم 5 وقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو 5 وقت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ جس نماز کا آغاز ہم دعا سے کرتے ہیں، دعا استفتاح پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو مجھے اور میرے گناہوں کو ایسے دور کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل اور کچیل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو پانی اور برف سے دھو دے۔ یعنی نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں دعا سے، اور جیسے ہی نماز کا اختتام کرتے ہیں ہم سلام سے نماز کا یعنی اختتام کرتے ہیں، اور سلام بھی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طریقے سے ہم یعنی رکوع میں، سجدے میں، یا دونوں سجدوں کے درمیان میں یعنی تشہد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں ہی تو کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں ہم چلتے پھرتے وقت بھی کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلاء کے وقت، یعنی تمام بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا رکھی ہیں۔ تو یعنی دعا اصل عبادت ہے۔ یعنی دعا اللہ رب العالمین نے یعنی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی فریاد قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی آپ سے جب میرا بندہ سوال کرے تو ان سے کہنا بہت زیادہ قریب، اور اللہ رب العالمین پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہوا کرتی ہے، اور سب سے آسان عبادت دعا ہے۔ انسان کو اس میں محنت نہیں پڑتی، انسان کو بس زبان اور دل کو حاضر کرنا پڑتا ہے، زبان کو چلانا پڑتا ہے، اور دل سے اللہ رب العالمین کی لو لگانی پڑتی ہے۔ آپ دعا چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں، خشکی میں، سمندر میں، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس دعا کرنے میں محنت نہیں لگتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا ہم ہی لوگوں کے لیے ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت میں منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا،
ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور کہا آپ اس درخت کا پھل کھا لیجئے، آپ کو ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ شیطان نے طریقے سے پھسلایا، بہکایا، اور حضرت آدم اور حوا علیہم السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور پھر ان کو افسوس ہوا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب کا عذاب آیا، انہوں نے اپنے لختے جگر کو اس سیلاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری جاگ اٹھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ اٹھا اور کہا اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا مجھی میں سے ہے اور میں تیرے آل اور اولاد کو نجات دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تنبیہ کرتے ہوئے، اے نوح، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس چیز کے تعلق سے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھ سے اس چیز کے تعلق سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھے بخشا نہیں اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوا، اور فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک گئے اور اللہ رب العالمین کو پکارنے لگے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بنو اسرائیل کا شخص اور ایک فرعون کا آدمی قبطی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ فرعون یعنی بنو اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور قبطی کے گھوسا مار دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس گھوسے سے اس شخص کا کام تمام ہو جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے گھوسے سے وہ شخص انتقال کر گیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک گئے اور فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام جسے ہم مچھلی والوں کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کے بنا نکل پڑے تھے اور اپنی قوم سے کہہ رکھا تھا کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، ان کی قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، اللہ سے توبہ استغفار کر لی، دعائیں کی، اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جن سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا۔ میرے بھائیو، یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سن لیا اور ان کی دعاؤں کو سن کر یعنی عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ اور اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر پار کر رہے تھے، کشتی پر بیٹھے، قرآن انداز ہوئی، ہر بار انہی کا نام آیا اور سمندر میں ڈال دیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل لے، اور مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی۔ اور روایت میں یعنی کئی طرح کی باتیں آتی ہیں کہ آپ فلاں یعنی 2 دن رہے، 3 دن رہے، کئی سال تک رہے، یعنی اس کے بارے میں صحیح واضح نہیں ہے کہ آپ کتنے سال کتنے دن تک رہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو 3 تاریکی میں پکارا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی ظالم تھا، میں ہی گناہگار تھا، میں ہی خطا کار تھا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا، انہیں یعنی احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوراً اپنے رب کو پکار اٹھے اور رب نے بھی ان کی پکار پر لبیک کہہ دیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ مچھلی کو فوراً حکم دیا کہ ان کو چٹیل میدان پر اگل دے، اور صحیح سالم یعنی مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا۔ ایک جنگلی بکری جو صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آتی تھی، ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی یعنی ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پروردگار ہی کو پکارا۔ اور آج ہم اتنے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے یعنی جگہ جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم اللہ رب العالمین کو پکارنا نہیں چاہتے، ہم اپنے رب کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کا یعنی یہ طریقہ تھا، یہ سنت تھی کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوا کرتی تھی تو وہ فوراً اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اور جب کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت سے دو چار ہوا کرتے تھے، مبتلا ہوا کرتے تھے، تب بھی وہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یعنی ان کو ایسی بیماری تھی جو ان پر 12 سال تک رہی، اور جب بھی یعنی اپنے رب کو یاد کرتے تو اس طریقے سے، اے میرے رب مجھے تکلیف نے، پریشانی نے چھو رکھا ہے، لائق ہو رکھی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یعنی یہ نہیں کہتے، کبھی حرف شکایت نہیں لاتے کہ میں ہی ملا تھا، میں تو تیرا برگزیدہ بندہ، میں تیرا نبی تھا، تو نے مجھے یہ تکلیف کیوں دی؟ تیرے اتنے سارے بندے تھے، ان کو تکلیف دے دیتا، لیکن ایسی کوئی شکایت نہیں۔ جب بھی دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار مجھے بیماری لائق ہوئی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو ہی مجھے شفا دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ایسی بیماری، جس بیماری کو دیکھ کر ان کے ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، ان کو شفا یاب کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یعنی ان کو جتنی بیویاں تھی اس سے زیادہ دے دی، اور جتنی اولاد تھی اس سے زیادہ عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی کو یعنی اپنا لب لعاب سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی مرد کا، کسی عورت کا بچہ نہیں ہو رہا ہے، 2-3 سال تک انتظار کیا، پھر اس کے بعد یعنی ان سے صبر نہیں ہوتا، تو ان سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں مزار پر چلے جائیے، فلاں پیر کے پاس چلے جائیے، فلاں جگہ پر چلے جائیے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ اجمیر شریف کا سفر کریں گے تو آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا وہ سوال یعنی فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کی وہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا پھر اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی اس کا فائدہ آخرت میں اس کو پہنچتا ہے، یا پھر اس کو اوپر کوئی مصیبت، پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، ہم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ جو دعا کر رہے آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک انسان کا بہتر چاہتا ہے، اچھا چاہتا ہے،
تبھی اللہ رب العالمین آزمائشوں میں تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور تم اگر اس طریقے کے الفاظ کہو گے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے بھی بڑھ کر ہو۔ یعنی اگر کوئی تکلیف کسی طرح کی ہے، پریشانی ہے، تو اس پر صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کیونکہ دعا جو ہے قضا قدر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا قدر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ ولا يزيد العمر الا البر، اور عمر میں جو اضافہ کر سکتی ہے وہ حسن سلوک ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا اگر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو تقدیر بھی بدل سکتی ہے، قضا قدر بھی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ حسن سلوک کریں گے، نیکی کریں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور آپ کو اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے کہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہم سے کتنی مصیبتیں دور ہو گئیں، انہی دعاؤں کے ذریعے سے کتنی حاجتیں پوری ہو گئیں، انہی دعاؤں کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا، کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو انہی دعاؤں کے ذریعے سے جہنم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اور یہی دعا ہے جس کے ذریعے سے انسان ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے نجات پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اگر ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یعنی فائدہ بھی نظر آئے گا۔ اور اس تعلق سے سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاص، اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے۔ کہیں ریاکاری تو ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے تو ہم بیٹھے ہیں لیکن فلاں انسان کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یعنی یہ کہیں کتنا متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے کتنا زیادہ لو لگانے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں تو سب سے پہلے اخلاص، اپنی نیت کو درست کریں۔ نیت صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہونی چاہیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، پکاریے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہوئے دعائیں کیجئے، تب اللہ رب العالمین دعا قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، یعنی جب تم دعا کرو تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور تم جان لو کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے کسی چیز کو نفع دینے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، لم ينفعوك الا بشيء، تو وہ اس کو کسی بھی چیز کو نفع نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ قد كتبه الله لك، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس چیز کو لکھ دیا ہو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر تم کسی چیز کو نقصان پہنچانے پر اکٹھے ہو جاؤ، یعنی پوری امت کسی چیز کو نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے، لم يضروک الا بشیء، تو وہ کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قد كتب اللہ علیک، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس پر وہ چیز لکھ دی ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی آپ سوال کریں اللہ سے سوال کریں، جب بھی پکاریں اللہ کو پکاریں، جب بھی مدد طلب کریں اللہ سے مدد طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ پوری یعنی امت بھی اگر اکٹھی ہو جائے کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یعنی پوری جماعت نقصان پہنچانے کے لیے کسی ایک انسان کو اکٹھی ہو جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب ہم دعا کریں تو ہمارا یعنی ارادہ بالکل نیک ہونا چاہیے، ہماری نیت بالکل سچی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی جب بھی ہم ہاتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف اٹھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صدرا خائبتین، بے شک اللہ رب العالمین شرم کرتا ہے جب اس کی طرف کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے اور وہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو یہ اس چیز سے شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جب بھی دعا کریں تو اپنے ہاتھ کو اوپر ضرور اٹھائیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور تیسری چیز، یعنی جب بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور کافروں کی تعداد 1000 ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے، دعا ہی اس جنگ کو جتا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نکانی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم انجز لی ما بعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ چیز عطا کر دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہم ان تحلق هذه العصابہ من اہل الاسلام، اور اے اللہ اگر تیری یہ مٹھی بھر جماعت یعنی اہل اسلام کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج ان کافروں سے شکست کھا گئی، تو لا تعبد فی الارض، تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ کی چادر یعنی کندھے سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کی چادر کو اٹھاتے ہیں، آپ کے کندھے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب بس کر دیجئے، اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اپنی نیت کو یعنی خالص کریں، اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ دوسری چیز، جب بھی ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف ضرور بلند کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے یعنی جب بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ باقی جو آداب ہیں وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پورے آداب اور قبولیت کے کیا اسباب ہیں، دعا کب قبول ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔